أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ کو دعائے کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بتاؤں گا۔ دعائے کعب ایک ایسا تحفہ عظیم ہے امت کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اس پر جادو ہرگز اثر نہیں کرتا، چاہے بڑے سے بڑا جادوگر جو اس وقت دنیا کا ٹاپ کا جادوگر ہو، وہ آپ پر جادو کرنا شروع کرے اور اس کی پوری جماعت آپ پر جادو کرنا شروع کرے، لیکن آپ اگر اس دعا کو پڑھ لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اس کے جادو کا اثر نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خاص صحابی کو سکھائے۔ چونکہ صحابہ میں یہ چیزیں عام تھیں کہ وہ اعمال کرتے تھے وظائف کی شکل میں۔ آج اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وظائف کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ موطا امام مالک، جو تاریخ میں سب سے پہلے حدیث کی کتاب مرتب کی گئی ہے، اور وقت کے امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتب کیا، اور اس کتاب کا درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر 18 سال آپ نے دیا۔ اور آپ کو اللہ نے آج بھی، جب آپ مدینہ شریف میں تشریف لے جائیں، جنت البقیع میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کو بائیں طرف ایک بڑی قبر ملے گی، وہ وقت کے امام مالک ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو آپ کو اللہ نے مدینہ کا امام بنایا، تو آپ اپنی کتاب کے اندر حدیث لائے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی ہیں، تابعین کے جماعت کے سرخیل ہیں، اور صحابہ کے بڑے قریب رہے اور صحابہ کی بڑی خدمت کی، اور ایک اعزاز آپ کو یہ بھی حاصل تھا کہ آپ تورات کے بھی عالم تھے، زبور کے بھی عالم تھے، اور انجیل کے بھی عالم تھے، اور یہود کے بڑے علماء میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ یہودی بہت کم اسلام میں داخل ہوئے، اور یہود کے علماء تو چند ایک داخل ہوئے اسلام کے اندر۔ امام ابن کثیر، جو امام ابن تیمیہ کے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، اور وہ اپنی تفسیر کے اندر یہ حدیث لائے ہیں، اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث لائے ہیں۔ یعنی یہ اتنی مستند روایت ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ، جو آسمانی تمام کتب کے عالم تھے اور یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، اسلام میں داخل ہوئے تو یہود اپنے بندے کو کہاں معاف کرتے ہیں، اور پھر اتنا بڑا عالم ان کا اسلام میں داخل ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں جب کوئی دوسرے مذہب و مسلک کا جب حق کی طرف آتا ہے تو اس پر کس طرح بچھاڑ کی جاتی ہے، حملے کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ پر ایسے شدید حملے کیے جاتے تھے، آپ پر جادو کیا جاتا تھا۔ وہ جادو تھا جو انسان کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ جادو کے ذریعے انسان کی شکلیں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ بہت سی حدیث کی کتب میں روایت موجود ہے کہ کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لولا کلمۃ اقولہن، اگر میں یہ کلمات ادا نہ کروں روزانہ تو یہودی مجھے حمارا، یہودی مجھے گدھا بنا دیں۔ پتہ چلا کہ جادو سے کسی کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے، یعنی جانور بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ جو دعائے کعب ہے، اس کے معاون و مددگار ہیں، خادم ہیں، ہر دعا کے اپنے خادم ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھائی ہیں۔ آپ اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیں، آپ دیکھیں گے آپ پر جو جادو کر رہا ہے، جو حسد کر رہا ہے، جو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مرد ہے، عورت ہے، آپ اس دعا کو فجر اور مغرب کے بعد پڑھیں۔ یہ کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور بتانے والا یہود کا بڑا عالم جو اسلام میں آیا، صحابہ کی جماعت میں رہ کر صحابہ سے سیکھا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس سے پتہ چلا کہ جادو کے ذریعے کسی کو گدھا بھی بنایا جا سکتا ہے، کسی کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے۔ دعائے کعب آپ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، آپ اس کا سکرین شاٹ لے کر لکھ سکتے ہیں یا نیٹ سے بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ اس دعا کو فجر اور مغرب کے بعد کم از کم ایک مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیں، پھر آپ اس کا کمال دیکھیں۔ یہ اتنے مضبوط کلمات ہیں، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے یہ دعا، صرف
اتنا سمجھیں کہ یہ سورۃ فلق یا سورۃ والناس جتنی دعا ہے، آپ اس کو آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ اتنا ہے کہ میں ابھی آپ کو اور بھی بتانا شروع کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر فلاں نے جادو کیا، فلاں مجھ پر حسد کرتا ہے، فلاں مجھ سے بغض رکھتا ہے، فلاں میرے خلاف بولتا ہے، وہ میرے پیچھے لگا رہتا ہے، کاروبار کے پیچھے لگا رہتا ہے، جان مال کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ آپ بس یہ دعا پڑھیں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس دعا کے جو معاون ہیں، جو خادم ہیں، جو مددگار ہیں، جو آپ کی مدد و نصرت کریں گے، وہ سب کے سب آپ کی مدد و نصرت کریں گے، اور آپ کو نقصان پہنچانے والا خود اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس دعا کی تاثیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اس کے مکمل فیوز و برکات عطا فرمائے گا۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔